السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے فاریکس ٹریڈنگ اینڈ فاریکس انویسٹمنٹ، فاریکس بزنس اینڈ فاریکس انویسٹمنٹ۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو آج کی اس ٹیوٹوریل کے اندر سمجھنا پڑے گا کہ فاریکس ٹریڈنگ ہے یا فاریکس انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ فاریکس کی انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے۔ فاریکس کے لفظ کو ہم لوگ کاٹ دیتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور بزنس کیا ہوتا ہے، ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ بزنس وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک کام جس کے اندر آپ پیسہ لگاتے ہیں اور آپ خود کرتے ہیں، نفع نقصان اس کو ہم لوگ بزنس بولتے ہیں۔ نفع بھی آپ کا، نقصان بھی آپ کا، آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم لوگ بزنس بولتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو بغیر کام کیے آپ کو پیسہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کام کرتا ہے اور آپ کو انویسٹمنٹ کے اوپر پیسہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بینک کے اندر پیسہ رکھتے ہیں جس کو ہم لوگ سود بولتے ہیں، اور شاید کچھ اکاؤنٹس آج کل اسلامک بھی چل رہے ہیں جیسے کہ میزان بینک وغیرہ ہے، اس کے اندر شریعت کے مطابق کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر نفع اور نقصان ہوتا ہے اور وہ فکس بھی نہیں ہوتا، تو اس چیز کے اندر ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے، صرف پیسہ لگائیں گے۔ تو فاریکس ٹریڈنگ بزنس بھی ہے، فاریکس انویسٹمنٹ بھی ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ بزنس کرنا چاہیں، ٹریڈنگ کرنا چاہیں تو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ ہم لوگ فاریکس ٹریڈنگ کریں یا فاریکس انویسٹمنٹ کریں۔ انویسٹمنٹ آپ چار طرح سے کر سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ کا تو آپ کو سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ڈپازٹ کروائیں گے، ڈپازٹ کروانے کے بعد خود ٹریڈ لگائیں گے، نفع بھی آپ کا، نقصان بھی آپ کا، آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو خود ہی اس کا پھل ملے گا۔ اگر آپ کی کم محنت ہوگی، اگر آپ کا کم تجربہ ہوگا تو وہ محنت وہ آپ کے انویسٹمنٹ سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی اپنی ہی ٹریڈنگ آپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے محروم کر سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو فاریکس ٹریڈنگ میں آپ نے ہمیشہ ٹریڈنگ کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اب اکثر دوستوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوگا کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ انویسٹمنٹ فاریکس میں چار طرح کی ہو رہی ہے۔ ایک انویسٹمنٹ ہے کہ فاریکس کے اندر آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں مینیج کرنے کے لیے، تو آپ کو اس انویسٹمنٹ کا پرافٹ آپ کو ملتا رہے، تو اس بزنس کے اندر، اس چیز کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ فاریکس ٹریڈنگ کے اندر آٹو ٹریڈنگ روبوٹ، یہ زیادہ تر میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ان چکروں کے اندر نہیں پڑنا۔ اگر ایسا ہوتا کہ آٹو ٹریڈنگ روبوٹ آپ کو پیسہ دے رہا ہوتا تو پاکستان کو کیا ضرورت تھی قرض لینے کی، انڈیا کو کیا ضرورت تھی قرض لینے کی؟ ہم لوگ مشکل سے 5-6 مہینے مشکل سے گزارا کرتے، اپنے سرکاری لوگوں کی سیلریز نہ دیتے یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیسہ بچاتے اور ایک آٹو ٹریڈنگ روبوٹ لے لیتے۔ آٹو ٹریڈنگ روبوٹ وہ ہر مہینے کے اندر ہم لوگوں کو پیسے پہ پیسہ دے رہا ہوتا، تو کتنا مزے والی بات تھی۔ تو ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک سافٹ ویئر آپ انویسٹ کریں گے، سافٹ ویئر خود کام کرے گا اور اس انویسٹمنٹ سے آپ کو پیسہ ملتا رہے گا۔ تیسری چیز آپ کے پاس ہوتی ہے کاپی ٹریڈنگ۔ کاپی ٹریڈنگ کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ٹریڈ کرتا ہے، آپ اپنا پیسہ اس کے ساتھ انویسٹ کر دیتے ہیں، اس کا نفع آپ کا نفع، اس کا نقصان آپ کا نقصان، تو آپ کو کوئی بھی شخص چاہے وہ سگنلز ہو، چاہے وہ اکاؤنٹ مینیجر ہو، چاہے وہ کاپی ٹریڈنگ ہو، چاہے وہ آٹو ٹریڈنگ ہو، کوئی بھی انویسٹمنٹ والی چیز کے اندر سکسیس نہیں ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، آپ کو مرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ اگر فاریکس کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو فاریکس کے اندر آپ کو ٹریڈنگ کرنی پڑے گی، انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ فاریکس ٹریڈنگ بزنس ہے، فاریکس انویسٹمنٹ بزنس نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ فاریکس انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے، فاریکس ٹریڈنگ کے لیے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بروکر نہیں ہے جو یہ بات الاؤ کرتا ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی اور ٹریڈ لگائے، یا آپ کسی ایسے بندے کو پیسہ دیتے ہیں جو پیسہ جس کو آپ آن لائن جانتے ہی نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر آپ کو وہ شخص ملتا ہے، شاید اندر سے وہ شخص 5-10 روپے والا ہو اور اس کے جیب کے اندر 10 روپے نہ ہوں، اور وہ اپنے سکرین شاٹ سے، فیک سکرین شاٹ سے آپ لوگوں کو وہ شخص اپنا نفع دکھا کر آپ لوگوں کو وہ
پھول بنا رہا ہو اور اس پھول بنانے کے بعد آپ سے وہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کا اکاؤنٹ مانگ رہا ہو اور آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک لڑکے نے فیس بک پہ رابطہ کیا، تھوڑا بہت جانتا تھا، زیادہ نہیں جانتا تھا، تو آتے ہی مجھے بولنے لگا میں بہت بڑا ٹریڈر ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بچہ، بتا تو صحیح۔ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اتنا نفع دیا ہے، میرے ساتھ سکیم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک انڈیا کے بندے کو میں نے پیسہ دیا، اس نے مجھے اکاؤنٹ دیا، میں نے اس کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ لگائی اور ٹریڈ لگانے کے بعد اس کو نفع آیا تو اس نے انویسٹر پاسورڈ مجھے دے دیا اور دوسرا پاسورڈ اس نے رکھ لیا۔ مجھے جو میں نے اس کے اکاؤنٹ کے اوپر پرافٹ کمایا تھا تو وہ پرافٹ اس نے مجھے نہیں دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنا ایکسپیرینس ہے؟ کہتا ہے بس تھوڑے دنوں کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اس سے یہ بات پوچھی کہ بھائی آپ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو میں خیر باتیں چلتی رہی، اینڈ جو اختتام ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ اس کے کزن نے لوگوں سے اکاؤنٹ مینیج کرنے کی یہی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ لوگوں کا نفع آتا وہ سے 50% لیتا، لوگوں کا نقصان آتا اس بندے کو بلا کر دیتا۔ پھر اس بندے نے یہ جو حرام اور گندا کام، لوگوں کو نقصان دینے والا کام اپنے اس کزن کو بتائی تھی جو مجھے بولا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی سی ٹریڈ لگاتا، ایجوکیشن، شاید بیسکس کا بھی اس کو نہیں پتا، شاید اس کو فارکس کے الفاظ کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو وہ کیا کرتا، سوشل میڈیا پہ بہت بڑا اپنے آپ کو ٹریڈر ظاہر کرتا، اور یہی ان کے گھر کی ان کی ہمت، ان کی اوقات تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے لوگوں کو نقصان دے رہے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قانون کیوں نہیں پوچھتا؟ کیا وہ دنیا کے قوانین سے بچ کر، قانون چلے پاکستان کے اندر انہوں نے کسی کا نقصان کیا تو کیا وہ کسی اور کا نقصان کریں گے کسی اور ملک کے غیر مذہب سے؟ تو کیا وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکیں گے؟ نہیں، بھاگ جائیں۔ میں نے یہی الفاظ ان کو بولے تھے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چھوٹا سا ٹیٹوریل تھا، 7-8 منٹ آپ کا مائنڈ بنانے کا تھا، کہ فارکس ٹریڈنگ بزنس ہے، کرنا ہے خود کرنا پڑے گا۔ آپ کی یہ سوچ آپ کو آپ کے اپنے پیسے کی، آپ کو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سے محروم کر دے گی کہ شروع کے اندر میں پرافٹ کے اندر نہیں ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو میری جگہ پہ کوئی اور کام کر کے آپ کو پرافٹ دے۔ یہ سوچ آپ کا ستیہ ناش کر دے گی، آپ کا گھر بکوا دے گی، آپ کے گھر کے افراد کا، فیملی کی خواتین کا، ان کا زیور بھی بکوا دے گی، آپ کو پوری زندگی کی جمع پونجی سے محروم کر دے گی۔ کوئی بندہ آپ کو نہیں کما کر دے سکتا، آپ کو میں بھی نہیں کما کر دے سکتا، آپ کو کوئی بھی نہیں کما کر دے سکتا، آپ کو آپ کا سگا بھائی بھی نہیں کما کر دے سکتا۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ کیوں بدو بنتے ہو آپ لوگ دوسرے ان جاہل لوگوں کے ہاتھوں، ان یہ وقت کے یزیدیوں، فرعونوں کے ہاتھوں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو؟ اپنی انویسٹمنٹ پہ کیوں آپ لوگ کمپرومائز کرتے ہو؟ ایک ایسے بندے کو ایکسیس دیتے ہو جس بندے کو پوری زندگی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، شاید آپ نے اس پہ فون پہ بھی بات نہیں کی ہوگی، شاید آپ کے پاس فون نمبر بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ فارکس ایک ٹریڈنگ بزنس ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر آپ کی جگہ پہ کوئی اور آپ کے بزنس میں انوالو ہو کر آپ کو پرافٹ دے گا، وہ کام نہیں کرنا، اور اسی کو انویسٹمنٹ بولتے ہیں، اور ٹریڈنگ اور بزنس اس کو بولتے ہیں کہ آپ خود کام کریں گے، اور خود کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود ہی ٹریڈ کریں گے، نفع بھی خود لیں گے، نقصان بھی خود لیں گے۔ اور آخری چیز میں آپ کو بول کر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کے پیسے پہ ٹریڈ لگا کر جو درد آپ کو ہوگا وہ مجھے نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا، آپ کے بھائی کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک وقت میرے کو بندے نے بات کی تھی آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، مجھے بھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کا بچہ روتا ہے تو آپ کو بڑا درد ہوتا ہے اس کی ماں کو، اور اگر آپ کا بھائی کا بچہ روتا ہے، سگے بھائی کا، تو آپ کہتے ہیں اوے سونے دے، آپ کے کانوں کے اندر اس کی آواز بری لگتی ہے۔ تو آپ کے پیسے پہ، آپ کی انویسٹمنٹ پہ، آپ کے بزنس پہ جو درد، جو نفع کی خوشی، جو نقصان کا غم آپ کو ہوگا وہ کسی کو نہیں ہوگا۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔